عزیز طلباء و طالبات جماعت 12ویں، ہم نے تاریخ کا 10واں سبق سرد جنگ شروع کیے تھے۔ اس سے قبل کے پیریڈ میں سرد جنگ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریفیں کیا ہے، یہ ہم نے دیکھے تھے۔ آج ہم سرد جنگ کا پس منظر کیا تھا اس کو دیکھیں گے۔ سرد جنگ جو امریکہ اور سوویت یونین یا روس کے درمیان ہوئی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ دوسری عالمی جنگ تھی، کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ ممالک کا علم بردار امریکہ تھا، تو دوسری طرف کمیونسٹ ممالک کی رہبری یا رہنمائی سوویت یونین یا روس کر رہا تھا، اور یورپی ممالک انگلینڈ اور فرانس کے سیاسی اثرات کم ہو چکے تھے۔ اسی عالمی جنگ کے دوران سوویت روس کی فوج نے مشرقی یورپ پر قبضہ کیا، جبکہ امریکہ، فرانس اور انگلینڈ نے مغربی یورپ پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد پورا یورپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مشرقی اور مغربی۔ سوویت روس کے غلبے والے مشرقی یورپی ملکوں نے اشتراکی نظام حکومت اختیار کیا تھا، جبکہ امریکہ کے غلبے والے مغربی یورپ نے سرمایہ دارانہ نظام اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سرد جنگ کی پیش رفت، یعنی سرد جنگ کیسے بڑھتی گئی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ نے مارشل پلان تیار کر کے یورپی ملکوں کو اشتراکیت سے دور رکھنے کے لیے ان کی معاشی مدد کرنا شروع کر دی۔ یعنی جو نو آزاد ممالک تھے ان کو امریکہ نے کیا کیا، تاکہ وہ جمہوریت کو قبول کرے، اشتراکیت کی طرف نہ جائے، اس لیے ان کی معاشی مدد کرنا شروع کی۔ تو اس کے جواب میں روس نے براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ کے جو ممالک آزادی کے لیے تحریکات چلا رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی حمایت کی، تاکہ وہ آزاد ہونے والے ملک اشتراکیت کو قبول کرے۔ امریکہ اور سوویت روس کے درمیان مغربی اور مشرقی یورپ کی تقسیم کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھے کہ امریکہ نے یورپ کے تو ایک حصے پر، سوویت روس نے دوسرے حصے پر اپنا غلبہ بنایا تھا، تو اس کے وجہ سے ان دونوں کے اندر تناؤ پیدا ہوا۔ ان دو مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے ملکوں کے بیچ براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اس میں دو گروپ بن گئے تھے۔ ایک سوویت روس کے زیر اثر والے ممالک تھے، جس میں مشرقی جرمنی، پولینڈ، چیکوسلوواکیہ، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، البانیہ، یہ اشتراکی معیشت کی رکھنے والے ممالک تھے۔ جبکہ امریکہ کے زیر اثر ممالک جو سرمایہ دارانہ نظام کو مانتے تھے، اس میں نیدرلینڈ، ڈنمارک، بیلجیم، مغربی جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، یونان اور برطانیہ عظمیٰ۔ تو اس طریقے سے یہ دو گروہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں گروہوں کے بیچ کوئی آپسی سمجھ بوجھ کی پالیسی اختیار کی گئی، حالات کو، تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن تناؤ بڑھتا گیا اور براہ راست جنگ نہ ہوتے ہوئے بھی سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد یورپ کی تقسیم سیاسی، معاشی اور فوجی پالیسیوں کی بنیاد پر ہوئی، لیکن سرد جنگ کے پیچھے جو نظریاتی نظاموں کا مروج ہونا ہی اہم وجہ تھی۔ یہ تو صرف تقسیم تھی سیاسی، معاشی، فوجی، لیکن اصل وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ دونوں نظام، یعنی اشتراکیت والا نظام اور سرمایہ دارانہ نظام، ان کو فروغ دینا۔ اشتراکی سوویت روس کا نظریہ اس اصول پر مبنی تھا کہ پیداوار کے ذرائع حکومت کے ملکیت کے ہونے چاہیے، جبکہ امریکہ کی سرمایہ دارانہ پالیسی میں پیداوار کے ذرائع پر نجی ملکیت کو مرکزیت حاصل تھی۔ یعنی اشتراکیت یا سوشلزم جس کو کہتے ہیں ہم،
اس میں یہ تھا کہ پیداوار کے جتنے ذرائع ملک میں ہیں وہ سب حکومت کی ملکیت کے ہونا چاہیے، جبکہ امریکہ کا جو سرمایہ دارانہ نظام وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ پرائیویٹ یا نجی ملکیت کے ہونے چاہیے۔ سرد جنگ صرف یورپ تک ہی محدود نہ رہ کر ایشیا تک پھیل گئی۔ تو یہ جو سرد جنگ تھی یہ صرف یورپ تک نہ رہتے ہوئے بر اعظم ایشیا میں بھی یہ پھیل گئی۔ اس کے بعد جو ہے تو 20ویں صدی کے نصف اول میں 2 اہم واقعات رونما ہوئے۔ اس میں سے ایک تھا سوویت روس اور چین کے درمیان فوجی معاہدہ، کیونکہ دونوں بھی کمیونسٹ ممالک تھے، اور دوسرا تھا شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان کشمکش جیسے اہم واقعات۔ کیونکہ کوریا ایک ہی تھا لیکن جو ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، شمالی اور جنوبی کوریا، جو آج بھی وہی 2 ملک ہے۔ تو یہ 2 واقعات جو ہے تو اس پہ اہم اثر ڈالنے والے بنے۔ سوویت روس کے سربراہ جوزف اسٹالن کے زمانے میں سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ تو اس وقت سوویت روس کا جو سربراہ تھا، ذمہ دار تھا، وہ تھا جوزف اسٹالن۔ یہ بہت ہی جو ہے تو سخت قسم کا لیڈر تھا۔ اس کے بعد نکیتا خروشیف سوویت روس کے ذمہ دار بنے، سربراہ بنے۔ ایٹمی جنگ کی سنگینی اور ہلاکت خیزی کیا ہو سکتی ہے اس کا انہیں اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے سوویت روس کے سابقہ پالیسیوں کو تبدیل کر کے حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کی۔ انہوں نے سوویت روس اور امریکہ کے درمیان پرامن بقائے باہمی پر زور دیا۔ اس پالیسی کے نتیجے میں ان دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقاتیں ہوتی گئی، اور اسی میں جو ہے تو ملاقاتوں کے دوران ہی کیا ہوا کہ سوویت روس نے برلن، جو جرمنی کی راجدھانی تھی، وہاں پر ایک دیوار کھڑی کی مغربی برلن اور مشرقی برلن کے درمیان، کیونکہ امریکہ کے قبضے والا جو برلن تھا وہ ترقی کر رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر روس کے علاقے کے لوگ، اس برلن کے علاقے کے لوگ ادھر نہ جا سکے، اس کے لیے دیوار جو ہے تو کھڑی کی گئی، اور یہی جو ہے تو سرد جنگ کی سب سے اہم وجہ بنی، اور اس میں اضافہ در اضافہ ہوتا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا ہم آئندہ پیریڈ میں دیکھیں گے۔